میرے ویر ذرا توجہ کر، میرا ملک بنے اس بنیاد تے پاکستان کا مطلب کیا؟ مل کے ذرا پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا و میرا رشتہ کیا؟ اول کیا آخر کیا؟ ماشاءاللہ مل کے ذرا مجھے حکم اذان لا الہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ خود ہی ہے تیغ فسان لا الہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ ماشاءاللہ مل کے کہو لا الہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ میں کہنا پورے پاکستان میں ہے اللہ لا الہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد ماضٍ الى یوم القیامہ سبحانک لا علم لنا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا باطل سے دبنے والے او آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی اذان ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید میرے محترم بھائیو، اللہ پاک نے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو دنیا دے اتے بھیجیا
والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت کامل دے کے اور دین حق دے کے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاں جے اے حق والا دین تمام ادیان باطلہ تے غالب آ جائے، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ اس نو پسند نہ کرن، لیکن اللہ پاک دی اور پاک پیغمبر دی پسند دین حق ہے، اور انشاءاللہ یقیناً دین حق غالب ہی آئے گا۔ اللہ دا نظام ہے، اللہ پاک نے جتھے حق بھیجیا او دے مقابلے سے باطل بھی بھیجیا، اگر سچ آیا مقابلے دے اندر جھوٹ بھی آیا، اگر ایمان والا آیا مقابلے دے اندر منافق بھی آیا۔ اور اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے منافقین اور مشرکین اور کافرین اور فاسقین اور فاجرین نال جہاد کرو، اور بڑا جہاد کرو۔ لوگ کہندے نے مولوی جی ہاتھ ہولا رکھو، اللہ پاک کہندے نے جہاد کرو، جائیے کیڑے پاسے؟ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے وچ جذبہ جہاد نہیں ہوئے گا، یا انہیں ساری زندگی جہاد دی تمنا بھی نہیں کیتی، وہ منافقت دی موت مرے گا۔ سوچو کہ جیڑا بغیر جہاد دے جذبے دے مر گیا اور بغیر جہاد دی تمنا دے مر گیا، وہ منافق ہو کے مریا۔ مات علی شعبۃ من النفاق، وہ منافق ہو کے مریا۔ قرآن پاک دی بہت ساری آیات طیبات دے اندر اللہ پاک نے جہاد دا حکم دیتا ہے۔ صوفیاں دے ہاں زبان دا جہاد ہے، قلم دا جہاد ہے، حدیث پاک ہے کہ ایک برائی نو اگر تسی ہاتھ نال روک سکتے ہو تے ہاتھ نال روکو، اگر ہاتھ نال نہیں روک سکتے تے پھر زبان نال روکو، اور اگر زبان نال بھی نہیں روک سکتے تے دلوں نو کی سمجھو، برا سمجھو۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے، دلوں برا سمجھنا۔ اور اگر تسی اس برائی نو دلوں برا ہی نہیں سمجھو گے، تسی خود برے بن جاؤ گے۔ اس واسطے برائی نو دلوں برا سمجھنا اے ایمان دا کمزور ترین درجہ ہے۔ مفسرین کرام رحمہم اللہ اجمعین نے جہاد دا اصل معنی میدان جہاد لے ہے کہ جیڑا جہاد اللہ دے دین دی سربلندی واسطے، اللہ دے کلمے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نو بلند کرن واسطے، مظلوم دی داد رسی واسطے، بہن بیٹی ماں دی عزت نو بچان واسطے، اور اپنے ملک عزیز تے جان قربان کرن واسطے، اسلام اور پیغمبر اسلام دشمن دے خلاف
بما ہتھیار لڑیا جائے، اے معنی ہے اصل جہاد دا۔ تعویل کرن نو اپا جیڑی کر لئیے، لیکن اصل جہاد قتال ہے، قتال فی سبیل اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرمایا کہ میدان کارزار گرم ہے اور موسم بھی گرم ہے، پھل بھی پکے نے، لوگاں نو فصلاں دی بڑی مجبوری ہوندی، اور مدینے کی بہترین فصل کھجور دی فصل سی، اور اعلان ہو گیا صحابہ کرام علیہ رضوان جذبہ جہاد سے وہ پکے پھل چھڑ کے چل پئے، نہ گرمی دیکھی، نہ سردی، نہ بہار، نہ خزاں، نہ جوانی، نہ بڑھاپا۔ تین صحابہ دے صرف دل وچ خیال آیا بے ساڈی تعداد ہزاراں وچ ہے اور دشمن دی تعداد لکھاں وچ ہے، کی کریں گے؟ صرف اتنا ہی خیال آیا، اللہ نے انہاں تیناں تے زمین ہی تنگ کر دیتی، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معافی منگنا ہے، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ لا تعتذروا، ہن معذرت نہ کرو۔ کیوں؟ گناہگار نو اللہ معاف کر دیندا ہے، غدار نو اللہ معاف نہیں کردا۔ گناہگار ہوئے، سیاہکار ہوئے، خطاکار ہوئے، فاسق فجار ہوئے، بد کردار ہوئے، میں کہنا چور چکا ڈاکو بدماش ہوئے، مشرک ہوئے، زانی ہوئے، شرابی ہوئے، توبہ کرے، اللہ گناہگار نو معاف کر دیندا ہے، لیکن اللہ غدار نو معاف نہیں کردا۔ اے صحابی حضور نہ لپٹے اور روئے اور معافی منگی۔ قرآن پاک میں ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، زمین وسیع ہون دے باوجود انہاں تے تنگ ہو گئی، پریشان ہو گئے، بیٹھے پریشان، اٹھتے پریشان، لیٹے پریشان، ستے پریشان، اور آلت پریشان ہی پریشان۔ جی میں آج کل پاکستان دی اکثر عوام بولو پریشان ہے، اجے نو بولو نا، کوئی اگر تھوڑا پریشان ہے نا تے جنوں وہ پریشانی دسدا ہے او دے نالوں بہتا پریشان ہے۔ ساڈی پنجابی چ کہندے نے کوئی کسے دے سامنے لپ رونا رویا، او دے سامنے موکی رو پیا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تینوں جا کے مسیح معافی اللہ کو منگو، چونکہ نبی دے یار وفادار حبدار جانثار سن، اللہ نے معاف تے کر دیتا، لیکن اللہ پاک نے فرمایا تواڈے دل وچ گل آئی کیوں ہے کہ ساڈی تعداد تھوڑی ہے، انہاں دی تعداد زیادہ ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر ان کی کرن گے؟ جہاد ایک ایسی چیز ہے کہ جدو بندہ نیت کر لیندا نا اللہ نصرت آپ ہی کردا ہے۔ اللہ فرماندے نے ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، آؤ اللہ دے رستے دے اندر میدان جہاد دے اندر اللہ تواڈی مدد کرے گا۔ میرے اللہ نے بدر والیاں دی مدد کیویں کیتی؟ اللہ فرماندے نے او ویلا یاد کرو
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر دے میدان دے اندر میرے اللہ نے مدد کیویں کیتی تواڈی، تسی تے کمزور سو، تعداد بھی تھوڑی، ہتھیار بھی تھوڑے، زرا بھی تھوڑی، سامان بھی تھوڑا، کھان پین بھی تھوڑا، کپڑے بھی تھوڑے۔ اللہ کہندے نے فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تشکرون۔ بس صرف بنیاد وے تواڈے دل وچ اللہ دا خوف ہونا چاہیے۔ جب خوف خدا ہو دل میں، یہ کیسر و کسرا کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں، اسلام اگر منظور نہیں، قرآن اگر دستور نہیں، افسوس ہے اس آزادی پر، یہ ملک یہ لشکر کچھ بھی نہیں۔ اغیار سے کہہ دو پیش کریں اخلاق و مروت کی دولت، کردار سے قومیں بنتی ہیں، افکار کے چکر کچھ بھی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جدو آواز لگ دی سی یا خیل اللہ ارکبو، اے اللہ دے شاہ سوارو سوار ہو جاؤ، میں ایک سیکنڈ نہیں سی لاندا، میں گھوڑے دی کمر تے چھلانگ لا کے سوار ہو جاندا سی، اور حضور میرے ول دیکھتے رہندے سن۔ حضور فرماتے سن کفر دے وی اندر اللہ نے تینو طاقت دیتی، لیکن اسلام دے اندر میرے اللہ نے تینو ایمان دی طاقت دے دیتی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہندے نے جدو حضور دیاں مبارک نظراں میرے تے پیندیاں سن، میری تلوار ہور تیز ہو جاندی سی، میری تھکاوٹ، بولو جی دی تھکاوٹ حضور نو ویکھیں دور نہ ہوئے پھر میرے خیال دور ہوندی۔ جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں، رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ میں سوچا آج تسی بھی ستے ستے ہو، میں بھی آج ستا ستا ہی تقریر کراں، لیکن جہاد علی تقریر ستے ہوندی نہیں، یہ جاگ کے ہوندی ہے نا۔ اب مودی نے حملہ کیتا سی ستیاں مسلمانہ تے، بچے بچیاں عورتاں، بچیاں نال جنگ بے وقوفی ہے، عورتاں نو مارنا بے عقلی ہے، بے غیرتی ہے۔ ساڈے ماشاءاللہ جواناں نے صبح ناشتہ کر کے ڈٹ کے ناشتہ کیتا، فجر دی نماز پڑھ کے دعا منگی، دن دیہڑے گئے نے تے ویسے انہوں میں مودی نہیں کہندا، وہ تو موسی ہے۔ اس موزی نو دن نو تارے دکھا دیتے، دن نو تارے دکھا دیتے، کیوں؟ ساڑھے سینے وچ حضور دا عشق ہے۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، مل کے کہو حالے تخیر تے میں تو اٹھ بلو نعرے لوانے نے ماشاءاللہ، اپنا گلا کھول لو، اچھی کہو، ذوق نل کہو، ثواب دی نیت نل کہو۔ خود قسم اٹھائی اللہ نے اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، اصحاب کا جب یہ عالم ہے، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ ماشاءاللہ، مل کے ذرا
بلادیاتی ذبحا فالموریاتی قدحا فالمغیراتی صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ کہندے نے اے میرا لشکر، اے میرا لشکر، اللہ دین والا، ایمان والا، قرآن والا، کلمے والا، الا ان حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ دے لشکر نو شکست دے، بولو اللہ دے لشکر نو شکست کون دے سکتا ہے؟ مسلمان گناہگار ہوئے گا، مسلمان خطاکار ہوئے گا، مسلمان سیاکار ہوئے گا، لیکن مسلمان بے غیرت نہیں ہوئے گا۔ جیڑا بے غیرت ہوئے گا او دا اسلام نال تعلق ہی کوئی نہیں، چونکہ غیرت ایمان دا حصہ ہے۔ حضور فرمایا میں اولاد آدم دا غیرت مند انسان ہاں، میرا اللہ میرے تو بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا۔ اللہ فرماتے نے گھبرانا نہیں، آدھرا بدر دے میدان دے اندر نا ایک پاسے گانا گان والے سن، دوسرے پاسے قرآن پڑھنے والے سن، ایک پاسے ریشمی سوٹاں والے سن، دوسرے پاسے پاٹے پرانے کپڑیاں والے سن، ایک پاسے شراب پین والے سن، دوجے پاسے زمزم پین والے سن۔ تے ماشاءاللہ ہندو گاں دا پیشاب پیندے نے، تے ساڑھے مسلمان باہیں جننے کمزور نے بیت اللہ جا کے زمزم پیندے نے۔ ای بلا اے پیشاب پینے والے بلا زمزم پینے والے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہے اللہ کرے اسی ہر سال جائیے، میں تو کہنا کدھر کٹھے ہی جائیے، اللہ کرے اتے زمزم ہی پیویے، سبحان اللہ، زمزم پیویے، زمزم نال ناویے، پیویے اندر دیاں بیماریاں دور، ناویے باہر دیاں بیماریاں۔ شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے ساقیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ماشاءاللہ مل کے ذرا جڑے بندے تھوپ دی وجہ تو نہیں ہے دعا کرو او بھی آ جان۔ تسی پریشان نہیں ہونا، تسی ادھے تسی پڑھ دے ہو نا جمعہ اتھے جن بڑے جی، ماشاءاللہ لوگاں نے جمعہ فرشتے پڑھ دے نہیں اتھے جن آگے پڑھ دے، پریشان نہیں ہونا، اتھے بڑے جنات ہیں، سیڈا ساریاں جنہ نالے پڑھی ہیں، اچھی سبحان اللہ۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا، میرے ویر ذرا سوچو تے صحیح نا، ایک پاسے پیشاب پینا لے دوجے پاسے زمزم پینا لے،
پیشاب پینا لے زمزم پینا لے آندہ مقابلہ کر نہیں سکتے تے میرے ویر ویسے مقابلہ ہوئی کمیں سکتے مسلمان جنہ بھی کمزور ہوئے او دا نعرہ ہمیشہ نعرہ تکبیر ہی ہوندہ ہے ماشاءاللہ لگاتا تھا وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا اللہ اکبر ایک ساڑھا نعرہ ہے نا ایک حضرت علی دا نعرہ ہے اللہ 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 حضور علیہ السلام نے حضرت عمر دے ایمان لے آنٹے نعرہ لایا حضور نے لایا خود اے روایت دے لفظ نے قدرت المکہ پورا مکہ ہی ہل گیا ماں کہنا مکہ کی ہلیا مشرکان دے دل ہی ہل گئے مشرکان دے دل ہی ہل گئے ساڑھے فوجی تو پہلا نعرہ تکبیر کہندے نے نعرہ تکبیر میرے ویر ذرا توجہ کر میرا ملک بنے اس بنیاد تے پاکستان کا مطلب کیا مل کے ذرا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اول کیا آخر کیا ماشاءاللہ مل کے ذرا مجھے حکم ازاں لا الہ خود ہی کا سر نہاں لا الہ خود ہی ہے تیغ فسان لا الہ لا الہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ ماشاءاللہ مل کے کہو لا الہ اول آخر ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ جسم میں جامع ہے اللہ میں کہنا پورے پاکستان میں ہے اللہ لا الہ ساڑھے ہر بچے دے دل وچ لا الہ الا اللہ ہے ساڑھے بزرگ دے دل وچ لا الہ الا اللہ ہے ساڑھے فوجی دے دل وچ لا الہ الا اللہ ہے ہاں ازی باویں عملی طور تے زیرو ہاں یہ تو میں نہیں پتہ ہے ایک تو آنو کو نہیں پتا اچھا تسی سوچو نا دے مسلمانہ دی اللہ انی مدد کردہ ہے تے جے کام دے بان جاندے تے اللہ کی نہیں مدد کردہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی اے میں خود پڑھے ہیں بلکہ میں موبائل تے سنے ہیں او منڈا کامران مسیح اللہ او دی ہمت جور برکت دے وے او دی جرت نو سلام ہے او دی عزت اور عظمت نو سلام ہے لیکن اللہ او دی مدد کیوں کی تھی انہیں خود کیا کہ جدو میں پرواز کی تھی ناشتہ کر کے میں اے لفظ کہے اللہ اگر اسلام سچا مذہب ہے میری مدد کر اللہ پتہ نہیں او دی لاج رکھدا نہ رکھدا اللہ اسلام دی لاج رکھی ہے ایک بندے میں نے کہا بھئی اللہ کرے وہ مسلمان ہو جائے کو کہے بھی رہے میں مسلمان ہو گیا چونکہ انہیں لفظ گئے کہ اگر اسلام سچا مذہب ہے اللہ میری مدد کر تو اللہ نے دسے بھئی اسلام ہی سچا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ نے سانو سارے انو دسے مسلمانوں کٹھے ہو جاؤ اپنے نظریاتی اختلاف ختم کر دیو روٹی بوٹی اللہ مسئلہ چھاڑ دیو ہون پیٹ پلیٹ اللہ مسئلہ چھاڑ دیو کٹھے ہو جاؤ تو سمجھنے شہد مسئلہ فلسطین نہ لے نہیں یہ مسئلہ ہر مسلمان نہ لے میں 57 ملک حکمرانہ نو مسلمانہ دے حکمرانہ نو کہنا کٹھے ہو جاؤ
ایک کافر کل بھی کوشش کرنگے کعبۃ اللہ تے بھی قبضہ کرنگے، بیت المقدس تے بھی قبضہ کرنگے، مدینہ منورہ تے بھی قبضہ کرنگے۔ اس واسطے میرے اللہ نے کہے تسی کٹھے ہو جاؤ، تھانوں کوئی طاقت ہلا سکتی۔ کٹھے ہو جاؤ، ہون تو کٹھے ہو جاؤ۔ اے مولوی ختم تے کٹھے ہو جاندے، اونج نہیں ہوندے، کٹھے ہو جاؤ۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال پھڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ بازی پیدا نہ کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ دیو نعمت یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، تسی آپس وچ دشمن سو، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تواڈے اندر محبت پیدا کر دیتی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تسی او دے فضل، او دی نعمت، او دے احسان بھائی بھائی بن گئے۔ میں کہنا ذرا سوچنا، میں تے گل صحابہ دی کراں گا، کوئی فارس تو آیا، کوئی روم تو آیا، کوئی ایران تو آیا، میرے ویر ذرا سوچے تے صحیح نہ، کوئی حبشی تو آیا، نہیں، کوئی قبیلہ غفار وچوں آیا، میرے ویر کوئی دوروں آیا، کوئی نیڑوں آیا، کوئی اندروں آیا، کوئی باروں آیا، لیکن جو بھی آیا بھائی بھائی بڑھ کے آیا۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اللہ فرماتے نے ایمان والےو میں تانوں بھائی بھائی بڑھا دیتا۔ اللہ نے بھائی بھائی بنایا ہے، کوئی کدرو ہے کوئی کدرو ہے، حضور دی محفل چاہے انج جم کے بیٹھے، مجال ہے جے حرکت ہو جائے۔ صحابہ دے سرہ تے کپڑا پا دیتا جاتا سی، پرندے نہیں سی پتہ لگدا بندے بیٹھے نہیں، یہ دیوار ہے، بندے بیٹھے نہیں یار۔ یہ ہے کمال ادب اور یہ ہے کمال عشق، لیکن کام بندہ ہوئی کردا ہے جے دے دل وچ کوئی عشق دی چنگاری ہوئے۔ ہن میں گل چنگاری دی کر لواں، کراں؟ اللہ کہتے ہیں ان الذین یحب اللہ یحب الذین، اللہ محبت کر دے انہاں لوکاں نال۔ قرآن کریم دے اوراق پھولو، اللہ تو کنہ نل محبت کرنے، فرمایا یحب المتقین، میں تقوی اختیار کرنے والے انہاں محبت کرانگا، میں نیکی کرنے والے انہاں محبت کرانگا، میں نماز پڑھنے والے انہاں محبت کرانگا، میں روزہ رکھنے والے انہاں محبت کرانگا، میں حج کرنے والے انہاں۔ اللہ کہتے ہیں میں محبت کرانگا یا بنا آدم، اے آدم دے بچے، انی لکا محبن، میں تیرے نال بڑی محبت کرنا، فبحقی علیکا کلی محبہ، تینو میری عزت دی قسم ہے تمہیں میرے نال محبت کریا کر۔ میں کہنا ایک باری اللہ نال محبت کر کے تے دیکھ، اللہ دا لفظ اتنا پاور ہے نا، اتنا پاور اللہ دی قسم ہے۔ مسلمان کٹھے ہو کہ ایک باری اللہ کہنا زور دا، ماں کہنا کافر اتھے ہی مر جائے۔ اللہ پاک دے لفظ پاور ہی نہیں ہے، لیکن تو میں اس پاور نو سمجھے نہیں، چونکہ اللہ نالو پیار نہیں جیڑا پیار کرن دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک اے اس دل نو پیار دیندا ہے جس دل دے اندر اللہ دی محبت دی چنگاری ہوئے۔ اللہ دی محبت دی چنگاری اس دل دے اندر ہوئے، اللہ پھر اس دل نو اٹھاندا ہے، او پھر دل پتہ نہیں کنے دل پھوک دیندا ہے۔ میرے ویر توجہ کر، میں عرض کرنا چاہنا وانگ،
پاک فوج دی عظمت نو بھی سلام کرنا، پاک فوج دی عزت نو بھی سلام کرنا، تے سب تو پہلے پیغمبر اسلام دی عظمت نو سلام کرنا۔ فتح مکہ دا موقع حضور بیت اللہ داخل ہوئے، آپ گھوڑے تے سوار نہیں سن، اٹھنی تے سوار سن، آپ دی گردن اکڑی نہیں سی، گردن جھکی ہوئی سی، سینہ تنے ہویا نہیں سی، سینہ پلان نہ لگ رہا سی۔ آپ فوراً اترے، بیت اللہ دے سین وچ سجدہ کیتا، تے کیا فرمایا؟ سبحان ربی العالی۔ جزاک اللہ، تیرے پچھلے ہی بقایا نا، ماشاءاللہ۔ حضور نے فتح دے بعد جشن نہیں منایا۔ ساڈی تے کملی قوم ہے نا، یہ کہندے سی جنگ لگ گئی انڈیا نال، میں لڈیاں پاواں۔ سبحان اللہ، وہ پتہ نہیں کو کڑی قابو کیتی ہوئی نے۔ وہ خدا دے بندے، وہ اللہ اسلام دا برم رکھے ہے، اسلام دا، کہ پاکستان کلمے دی بنیاد تے بنیا سی۔ اللہ تے کلمے دی لاج رکھی ہے، تے حضور نے پھر کلمے دا احترام ہی کیتا ہے۔ آپ نے عاجزی اختیار فرمائی ہے، گردن اکڑائی نہیں، اے نہیں فرمایا نکلو پر، اگلی گال میں نہیں کرتا، نکلو، بلکہ ابو سفیان کہندے حضور اٹھنی تے سوار سن، تے میں چھاتی پان لگا چکے سارے نسے جاندے سی، میں کیا ہن تو ہی، اسی بھی کہنے ہیں ہون ناس مودی، ہون ناس مودی۔ وہ ایک مولوی ہے، وہ دی میں تقریر سندا سی، کہندا میں سنیا مودی پاکستان تے حملہ کروے، کہندا تو حملہ ایتھے کیوں کرنے لگا، ایتھے کو بھیڑ وے آئی ہے۔ اللہ بچائے، ساڈے کئی مولوی بے لگام ہو جاندے نے، لیکن میں حضور دی گل کر رہا ہاں۔ اللہ دے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فتح 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 وکٹری دا نشان پا کے بھی تکبر نہیں کیتا، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اللہ دے سامنے سجدہ ہے۔ 10 مئی سن 2025 اس قوم واسطے سجدہ شکر بلا بجا لان دا دن سی۔ ایک قوم سجدے پہ جاندی، اللہ سی تیرے ایڈے نافرمان، تو ساڈے تے اتنا مہربان۔ ایک بزرگ کہندا ہے میں نافرمانیاں کردا رہیا، او مہربانیاں کردا رہیا، میں گنہگار ہاں، او غفار ہے، میں گنہگار انسان ہاں، او رب رحمان ہے، میں نافرمان ہاں، او مہربان ہے۔ او میری نافرمانیاں دے باوجود بھی مہربانیاں کردا ہے، کیوں کردا ہے؟ او کلمے دی لاج رکھدا ہے، او کلمے دی لاج رکھدا ہے، کلمے دی لاج رکھدا ہے۔ اس واسطے میرے ویر اللہ نے کلمے دی لاج رکھی ہے، تے ہن ہاتھ جوڑ کے منت کرنا شرم کر، تو بھی کلمے دی لاج رکھ۔ اللہ دے سامنے ہاتھ بن، اللہ دے سامنے قیام کر، اللہ دے سامنے رکوع کر، اللہ دے سامنے سجدے کر، اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا، اللہ نو اپنی آرزو سنا۔ اللہ میں منگتا بن کے آیا، اللہ میں سوالی بن کے آیا، اللہ میں فقیر بن کے آیا، اللہ میں بھکاری بن کے آیا، میرے اللہ میں چودھری بن کے نہیں آیا، میرے اللہ میں خان بن کے نہیں آیا، میرے اللہ میں وزیر بن کے نہیں آیا، میرے اللہ میں صدر بن کے نہیں آیا، میرے اللہ میں جرنل تے کرنل بن کے نہیں آیا، میں تیرا منگتا بن کے آیا ماں۔ اللہ فرماندے نے انہاں بندیاں نال ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اے جڑے صف در صف کھڑے نے اللہ دے کلمے نو بلند کرن واسطے کھڑے نے، اپنی جان ہتھیلی تے روکو
رکھ کے کھڑے نے اللہ کہتے نے سارے انل محبت عمومی کرنا انل محبت خصوصی کرنا وانگ کیوں جنہ گڑ پائیے مٹھا اور نہیں ہوندے غزوہ تبوک دے اندر سامان سارے ہی لے سن حضرت ابو بکر دا سامان اگر تو لو حضرت عمر دے سامان تو تھوڑا سی پر حضور نے پوچھن دا انداز ہی بدل دیتا فرمایا عمر تو کی چھوڑ کے ہے عرض کیتی سوڑیا اتا اللہ رسول واسطے تے اتا گھر والے واسطے آقا فرمایا صدیق تو کی چھوڑ کے ہے عرض کیتی سوڑیا عورتاں دی عادت ہوندی ہے دیوار وچ سوئی لا دیندیاں نے میں تے دیواراں تے ہاتھ مار مار کے آیا میرے گھر وچ کوئی سوئی بھی نہ رہ جائے سونے صرف اللہ رسول دا نام چھوڑ کے آیا اور کچھ نہیں چھوڑ کے آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ول توجہ ساری زندگی نیکیاں کرا میں ابو بکر کو نمبر لے جا سکتا ہی نہیں چونکہ اللہ نے بھی ابو بکر نو نمبر پہلا دیتا ہے اللہ دے نبی نے بھی ابو بکر نو نمبر یہ اللہ دیتا ہے اے اللہ دیتا ہے اے اللہ دے رسول دیتا ہے تو میں ہمیں چیک دے رہی ہے اسی ابو بکر کو پہلا نمبر نہیں لے سکتے ہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بھئی ساری زندگی دیا ساریاں نیکیاں لے لو اور جیڑی رات حضور نال گزاری سی نا کتھے غار دے اندر تیا حضور دا مبارک چہرہ تھوڑی چولی سی تُسی حضور نو دیکھ دے رہے سی نماز نہیں پڑھ دے رہے تہجد نہیں پڑھ دے رہے حضور نو دیکھ دے رہے آئے ہائے میں کہنا حضور نو نہیں صرف دیکھ دے رہے صدیق اکبر قرآن پڑھ دے رہے کیوں جے میرے محبوب دا چہرہ بھی قرآن ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے آقا دیاں زلفاں بھی قرآن چہرہ بھی قرآن اٹھنا بھی قرآن بیٹھنا بھی قرآن اور آقا فرمایا صدیق آج میں تیری گود وچ آرام کرنا آج تو صرف میرا وضحا والا چہرہ نہ پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ اللہ دا قرآن پڑھ آج وضحا والا چہرہ دیکھ اور قرآن پڑھدا جا واللیل والیاں زلفاں دیکھ اور قرآن پڑھدا جا مزمل والی کملی دیکھ اور قرآن پڑھدا جا مدثر والا کمبل دیکھ اور قرآن پڑھدا جا علم نشرح والا سینہ دیکھ اور قرآن پڑھدا جا ما زاغ البصر والیاں اکھاں دیکھ اور قرآن پڑھدا جا ما کذب الفؤاد والا دل دیکھ اور قرآن پڑھدا جا آج محبوب دا چہرہ دیدار کر جسم سارا نال نال قرآن بھی پڑھدا جا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھے صدیق اکبر دی گود ریل نظر آ رہی سی اور محمد عربی دا چہرہ اللہ دا قرآن نظر آ رہی سی حضور نے فرمایا اللہ نے میں نو نبی السیف پڑھا کے بھیجے تلوار والا نبی کیڑا نبی اے تلوار اے مسلمان دا اے ہتھیار اللہ غفار اسے تو کر دے بندے نل پیار اللہ پاک نو اے فوجیاں دے ہتھیار پیارے لگ دے کیوں اے ایمان والے دا زیور ہے اے زیور ہے اللہ اس پاک ملک دی حفاظت فرمائے اللہ ساڑھے ملک عزیز دی حفاظت فرمائے اللہ اس دے باسیاں دی حفاظت فرمائے اور جے میں اللہ اساں گناہگاراں نال محبت کیتی ہے اسی نیکو کار بن جائیے اللہ ساڑھے نال بہت ہی محبت فرمائے اچھی کبو آمین جے گناہگاراں نال ایڈی محبت کردہ ہے تے نیکو کاراں نال کنی محبت کردہ ہوئے گا کمزور عملیاں والیاں دی انی مدد کردہ ہے تے طاقت والے عمل والیاں دی کنی محبت کردہ ہوئے گا اس واسطے میرے ویر پاک فوج دی عظمت نوی سلام پر سلام دوئے اللہ کہنے جدو صف در صف ہون افتراق نہ ہوئیں انتشار نہ ہوئیں
اختلاف نہ ہوئے، صف ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، صاحب و محتاج و غنی سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ جس صف دے اندر آمنہ دے لال کھڑے سن، اس صف دے اندر حبشے دے کالے بلال کھڑے سن۔ میرے ویر جس صف دے اندر صحابہ کھڑے سن، اس صف دے اندر مدینے دے تاجدار کھڑے سن۔ میرا اللہ کہہ رہے ہیں انہاں دا صف در صف، انہاں دی صف جدو ٹوٹ دی نہیں تے میں اللہ کہنا اے کون کانہم بنیانم مرسوس۔ اے سیسا پلائی دیوار نے، اے سیسا پلائی، اے شکر ہے ساڑھے بیلیاں نہ رکھے آپریشن دا بنیانم مرسوس، تے او جڑے دوجے انہاں نہ رکھا صدور۔ صدور سمجھے ہو آپ بیبیاں متھے تے نہیں لاندیاں، انہاں کام کیتا ہے بڑھیاں اللہ، انہاں کام کیتا ہے بڑھیاں اللہ، ساڑھے کام کیتا ہے بندے اللہ۔ اے باویں دنیا باویں لڑتی رہے، بندے بڑھیاں بندیاں دا مقابلہ کر سکتی ہیں، باویں بڑھیاں ناراض ہی ہو جان، نہیں مسلمان عورتاں دی تے بڑی شان ہے، بڑی شان ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑھیاں کدی بندیاں دا مقابلہ مرد ہوئے۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے قدرتی طور تے مرد نو عورتاں تے طاقت عطا فرمائی ہے، قوامون طاقت، زور، ہمت۔ اللہ پاک فرماتے نے اے ایمان والے ہو، ان کانا آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، تواڈے باپ دادے، تواڈیاں ماما نانیاں، تواڈے بھائی بہن، تواڈے رشتہ دار، تواڈے سارے دوست، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر اللہ رسول کو تھانوں زیادہ محبت انہاں نالے فتربصوا، پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو، حتی یاتی بامر اللہ، اللہ بڑا حکم چلائے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ اس واسطے دنیا دے مالو منال نال محبت نہ کرو، محبت اللہ نال کرو، محبت اللہ دے رسول نال کرو۔ سکندر اعظم جدو دنیا تو چلا گیا تے جان لگا قریب المرگ ہو گیا تے اپنی ماں نو کہن لگا اماں میں تیری عزت نو سلام کردا رہا، میں تیری عظمت نو سلام کردا رہا، اماں میں تیری شرافت دیانت صداقت نو سلام کردا رہا، تے میری ماں مینوں حکیماں دسیا ایک ہفتہ بڑی مشکل نال کڈیں گا، لا علاج بیماری ہے، تے میں کیا میری ساری حکومت دولت لے لو، کوئی 15 دن دے دیو۔ انہاں کہا تو 15 دن دی گل کرنا ہے، 15 سیکنڈ بھی مل سکدے۔ اما میں پریشان ہو گیا، میری انی حکومت انی سلطنت، ساری دنیا دا بادشاہ، جدو دنیا میرے نال وفا نہیں کیتی کسے نال کی کرے گی؟ اس واسطے اماں جدو میں مر جاواں کفن وچوں میرے دوویں ہتھ خالی پیر کڈ دینا۔ ماں کہندی ہے کیوں بیٹا؟ عرض کیتی اماں جی اس واسطے ساری دنیا نو پتہ چل جائے ساری دنیا تے بادشاہی کرن والا جا رہا ہے خالی، کوئی کوڑی چوانی 58 روپیہ 5 روپے 10 روپے 100 روپیہ کوئی چیز لے کے جا نہیں رہا۔ جدو فوت ہو گیا قبرستان قبر دیاں وادیاں وچ دفن ہو گیا، ماں دی ممتا بے قرار ہو گئی، اٹھی بجی نسی دوڑی قبر دے کنارے صد مارن لگ گئی، بیٹا سکندر جواب نہیں آیا، پتر سکندر جواب نہیں آیا، لختے
جگر سکندر جواب نہیں آیا، نور نظر سکندر جواب نہیں آیا، 6 دن صد مار دی رہی جواب نہیں آیا، 7ویں دن آسمان ول دیکھ کے کہندی عرشاں والے تو کتنا بڑا بے نیاز ہے، میرا اے پتر ستا ہوندا سی میں صد مار دی سی، اٹھ کے کہندا سی لبیک یا امی، جی میری ماں حاضر میری ماں، دس میری ماں اللہ تو کتنا بے نیاز ہے، 6 دن ہو گئے نے مینوں صد مار دیاں میرا سکندر جواب نہیں دیندا، غیب وچوں آواز آئی اماں تیرا ایک سکندر نہیں تے لکھاں سکندر پے نے، بڑے بڑے تکیاں والے تکیاں کوئی نہیں، بڑے بڑے بستریاں والے بستر کوئی نہیں، بڑے بڑے بنگلیاں والے بنگلہ کوئی نہیں، بڑیاں بڑیاں کوٹھیاں والے کوٹھی کوئی نہیں، بڑے بڑے بیلیاں والے بیلی کوئی نہیں، بڑیاں بڑیاں محفلاں والے محفل کوئی نہیں، ملے خاک میں آل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر آ کے مجنون بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، حسینت نے رالی و فیشن نے رالا، تجھے اس نے ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، کیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں، آئے تھے چمن میں تیرے سیر اپنی کر چلے، سنبھال مالی باغ اپنا ہم تو اپنے گھر چلے، اجڑ گیا وہ باغ جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، اللہ نے عرض کرو اللہ میں خالی جھولی لے کے آیا ورنہ تیرا کم ہے، اللہ میں خالی دامن لے کے آیا اس نو پر کرنا تیرا کم ہے، اللہ میں اپنا سب کچھ خالی لے کے آیا، نہ میری جیب وچ کچھ نہ میرے دامن وچ کچھ، اس نو اپنی رحمت نال پر کرن والا صرف کون ہے؟ اچھی بولو، مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ کار ساز کون ہے؟ دستگیر کون ہے؟ لجپال کون ہے؟ روندیاں دے ہنجو پونجن والا کون ہے؟ دکھیاں دے دکھ دور کرن والا کون ہے؟ دکھیاں نو رحمت دے سینے نہ لان والا کون ہے؟ ساری کائنات کے رحمت دے دروازے کھولن والا کون ہے؟ زندگی باقی، اگلا جمعہ باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ، اگلا جمعہ انشاءاللہ